کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان مبارک کی یہ آخری طاق رات ہے۔ ابھی کل کی باتیں ہیں کہ رمضان مبارک کا آغاز ہوا تھا اور آج رمضان مبارک ہم الوداع کرنے بیٹھے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان کے اندر اپنے اللہ کو منا لیا، اللہ کے سامنے عہداریاں کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کی گردنیں اللہ نے رمضان میں جہنم سے آزاد فرما دی۔ اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ سال کے بعد اللہ کا مہمان آتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر لے۔ اسی سلسلے میں مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، مسلمان قیام بھی کرتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ میں اپنے برادر قاری صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سچی بات ہے کہ میں دل سے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میری بات کی دلیل یہ ہے کہ مجھے قاری صاحب کے نام کا علم نہیں ہے، لیکن میں نے قاری صاحب کی پہلے دن نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی، آج بھی سنی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں سعادت عطا فرمائی ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کو مکمل سنایا ہے، یہ بڑی سعادت ہے۔ یہ جملے نہیں ہیں، الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک آدمی مصلی پہ کھڑا ہو اور وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو برکت عطا فرمائے، قاری صاحب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، قاری صاحب کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، قاری صاحب کے والدین کو، خویش و اقارب کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قاری صاحب کی ہم نے تلاوت سنی، آپ نے پورا مہینہ قاری صاحب کو سنا۔ اس رمضان میں اور رمضان کے ہر دفعہ، ہر سال رمضان میں ہر مسجد کے اندر قرآن مجید سنایا جاتا ہے۔ ایک پڑھنے والا ہوتا ہے، ایک سامع ہوتا ہے۔ مختلف مساجد میں قیام اللیل کے لیے مختلف قرآن کرام تشریف لاتے ہیں، قرآن مجید کی بہاریں ہوتی ہیں۔ اور کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کا سبب قرآن مجید کا نزول ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے فضائل، مناقب، اس کی برکات، اس کی تاثیر، اس کی عظمت
یہ ہم سب اس سے واقف ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہر مسلمان کو علم ہے قرآن مجید کا حرف حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم اس بات سے واقف اور آگاہ ہیں کہ قرآن مجید کی مجلس میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تسکین، سکینت، اطمینان قلب کی دولت ملتی ہے۔ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے، جتنے لوگ اس قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں کا بائی نیم تذکرہ فرماتے ہیں جو قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب فرشتوں کے ساتھ اللہ کا مکالمہ ہوتا ہے، اس مکالمے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، تم جس مجلس سے ہو کر آئے ہو، جو قرآن کی مجلس تھی، میرے کلام کی مجلس تھی، تم گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے، میں نے تمام لوگوں کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ایک بندہ ایسا تھا جو نیت لے کر نہیں آیا تھا، ارادتاً شعوری طور پر اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، چلتا پھرتا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے کلام کی مجلس تھی، بڑی قیمتی مجلس تھی، جو نیت لے کر نہیں بھی آیا، فرشتوں پھر بھی گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ قرآن مجید برکتوں کا سبب ہے، رحمتوں کا سبب ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ انسان زبان سے جب قرآن مجید کے الفاظ ادا کرتا ہے تو وہ انسان ہے، اس کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ الفاظ جب اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، ذرا چشم تصور سے دیکھیں کہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان کے لیے کہ اس کی زبان پر اللہ کا کلام آ جائے۔ لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے جو میں اب آج کی نشست میں اختصار سے عرض کرنے والا ہوں۔ ہم فضائل قرآن بھی جانتے ہیں، قرآن مجید کی عظمت سے واقف بھی ہیں، قرآن مجید کا ادب احترام بھی کرتے ہیں، قرآن مجید ہمارے دلوں میں بستا ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں۔ اور جس طرح رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، جس طرح قیام میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، جس طرح ہمارے اسلاف والہانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یقیناً ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، ہم بھی قرآن مجید کو اسی طرح تلاوت کرتے ہوں گے۔ لیکن ایک بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ پوری دنیا میں، یا ہم چلیں کم از کم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، جہاں جہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کے یہ قاری تیار کیے جاتے ہیں، قرآن کے حافظ اور عالم تیار کیے جاتے ہیں، ان اداروں کی صورتحال اتنی ناگفتہ بے ہے کہ ان اداروں کے اخراجات چلانے کے لیے اداروں کے منتظمین سارا سال پریشان رہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ہم قرآن مجید کی عظمت کو بھی سمجھتے ہیں، قرآن مجید کی شان کو سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن جو بندہ اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیتا ہے، ہم اس کی عزت اور تکریم پھر کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب مجھے تو نہیں ملا، آپ کے پاس ہو تو مجھے ضرور فرمائیے گا۔ ایک ڈاکٹر ہے MBBS، وہ جب ڈگری لیتا ہے پاکستان میں، ابھی باہر نہیں گیا، وہ اس کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا اور انداز ہوتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کی زبان، اس کا لہجہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا چینج ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کی پوری عزت کرتے ہیں۔ یہ ہماری بھتیجی ہے، ہمارے بھائی راشد کی بیٹی ہے، وہ کچھ عرصہ سے بیمار ہے، اللہ اسے صحت عطا فرمائے، 6 مہینے کی ہماری وہ بھتیجی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے، اسکن اسپیشلسٹ، اس کے پاس جاتے ہیں ہم، 2-3 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ ڈاکٹر ہے نا، انسان ہے، جیسے ہم کیا، مولوی ہے نا، کیا ہوا، مولوی ہے نا، اب ڈاکٹر ہے، وہ آیا ہے، اس کی ڈیوٹی 9 بجے شروع ہوتی ہے، وہ 10:30 بجے آ رہا ہے، 11 بجے آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، آیا اپنے کمرے میں بیٹھ گیا، ہاں جی ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، ان کا ڈاکٹر صاحب بھی بزی ہیں، اچھا جی کیا کر رہے ہیں، ابھی تو اندر داخل ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے چائے پینی ہے، اچھا جی ڈاکٹر صاحب چائے پی رہے ہیں، چائے کا کپ آ گیا، ایک پی لیا، اور کولیگ آ گیا، دوسرا منگوا لیا، چائے پی رہے ہیں، باہر بندے کھڑے ہوئے ہیں، ڈیوٹی ہے اس کی۔
اچھا مریض باہر ہے، چلیں آپ چیک کر لیں، ایک بچہ ہے چھوٹا ہے، پتہ ہے آپ دیکھ کے آئے ہیں کہ بچہ ہے بیمار ہے، چلے میں پتہ نہیں، ڈاکٹر صاحب اٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب راؤنڈ پہ چلے گئے، ڈاکٹر صاحب نے راؤنڈ کیا، راؤنڈ کر کے ڈاکٹر صاحب کلاس میں چلے گئے. وہ 9 بجے بندہ گیا ہے اور ڈاکٹر جا کے اس بچے کو چیک کر رہا ہے 11:30 بجے. ایک مثال دی میں نے. ہماری مسجد کا امام، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کہیں کو قاری زید صاحب کی بات نہ سمجھ رہی یار، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہماری مسجد کا امام اگر کوئی نماز کے لیے 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہماری طبیعت کیوں مضطرب ہوتی ہے؟ سوال کا جواب تو مجھے دے تو صحیح نا. خطیب خطبہ دے رہا ہے، ہماری مسجد کا موضوع سے شروع کر لیا، وہ بیچارہ 5 منٹ اوپر چلے جائے، وہ گھڑی دیکھتا ہے، اس کا بی پی لو ہو جاتا ہے. ان کا یار مینوں ہونا ہی کسی مقتدی نے جڑانا وہ 4 گلاں سنا دینی ہیں. جب ہم قرآن کی عصمت کو، یا تو ہم منکر ہو جائے نا قرآن کے کہ نہیں مانتے بھائی قرآن کو، پھر مولوی کی بےزتی جتنی مرضی کر لیں کھلی چھٹی ہے. قرآن کو بھی مانتے ہیں، عظمت کو بھی مانتے ہیں، اہتمام سے رمضان کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں رمضان کے لیے. لیکن جو بندہ جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن کا علم موجود ہے، اس بندے کی ہم 2 ٹکے کی حیثیت نہیں سمجھتے. یہ ہم کس ناچ پہ چلتے جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، جو بندہ قاری قرآن کی، حافظ قرآن کی، عالم قرآن کی عزت نہیں کرتا، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، قرآن کی عظمت کو نہیں مانتا. وہ دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو، لوگوں کو کہ میں بڑا قرآن کا، وہ لاکھوں نسخے تقسیم کر دے قرآن مجید کے، وہ لاکھوں ختم کر دے، وہ قیام اللیل کے لیے امام کعبہ کو بلوا لے. جو بندہ اپنے امام کی، اپنے قاری کی، اپنے کسی ایک عالم کی جو عزت نہیں کرتا، اس کے دل میں قرآن مجید کی قدرت عظمت نہیں ہے. آپ کہیں گے پتہ نہیں جذبات میں آ کے بات کر دی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ذوالجلال والاکرام کائنات کا خالق ہے، کائنات کا خالق ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے پوری دنیا سے. ساری دنیا مل کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے، اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت کے لمحے تک خدا کی قسم اللہ ذوالجلال والاکرام کی خزانے اللہ تعالیٰ عطا کرنا شروع کر دے، اللہ کے خزانوں میں ایک سوئی کے برابر فرق نہیں پڑنے والا. اور پوری دنیا جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور قیامت کی صبح تک ساری اللہ کی بغاوت کرنا شروع کر دے، اللہ ذوالجلال کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. لیکن حافظ قرآن کی، عالم کی، قرآن مجید کے صاحب کی، اہل قرآن کی عزت یہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما ہے، سرکار فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابی یار میرا جی چاہتا ہے میں تجھے قرآن سناؤں. کیا کہا؟ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں. ابی کہتے حضور مجھے قرآن سنائیں؟ کیا مطلب؟ حضور آپ پہ تو قرآن نازل ہوا، آپ تو ہمارے استاد ہیں، آپ تو ہمارے مربی ہیں، چاہیے تھا کہ مجھے فرماتے کہ بھائی قرآن سناؤ. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تمہیں قرآن سنانا چاہتا ہوں. تو حضرت ابی نے جب دیکھا نا، تھوڑا نبی علیہ السلام دیکھو کہ بھائی تھوڑا سا وہ پریشان ہے، فرمایا بھائی میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی وحی کے بغیر تو میں بات ہی نہیں کرتا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ. کونین کے تاجدار کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے شاگرد ابی کو قرآن سناؤ. ابی پھر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اسمانی اللہ لک، اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے کہا تھا ابی کو قرآن سنا. یہ عظمت ہے حافظ قرآن کی، عالم قرآن کی، قاری قرآن کی، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی مل جائے، ہم اس کے اپنے دل میں اس کی قدر محسوس نہ کریں. اس کے قدموں کے نیچے میرے حضور کا مصلی ہے. وہ جہاں پہ کھڑا ہے نا، وہ لکڑی کا ممبر، وہ لکڑی کا ممبر، وہ لکڑی کا ممبر نہیں ہے، اس کی نسبت کونین کے تاجدار کی طرف ہے. جو بندہ اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہے، خدا کی قسم دنیا کا سب سے عظیم انسان. اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر، میری گفتگو لائیو جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اپنی گفتگو کا میں ذمہ دار ہوں. اس دھرتی پر، اللہ کی زمین پر اس وقت جو جتنے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، سب سے زیادہ عظمت والا وہ بندہ ہے جس کے دل میں اللہ کا قرآن موجود ہے، جو قرآن کا عالم اور قاری ہے. دنیا کے اندر کوئی بندہ اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ہم نے سب سے زیادہ حقیقی قاری کو سمجھ لیا.
سب سے زیادہ ہم نے نکما آدمی مولوی کو سمجھ لیا. ہم سب ہمارے بچوں کا نوکر ہے یا ہمارے بچوں کا غلام ہے. ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن کے قاری کی عزت کیا ہوتی ہے, عظمت سمجھ آ جائے. صحیح, ہمیں عظمت سمجھنے سمجھنے کی بات ہوتی ہے نا, عظمت کسی کی بھی سمجھ آ جائے. ایک مجھے بات یاد آ گئی, عظمت کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے. ان کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے ہیں, رستے میں تھکاوٹ ہو گئی, جو بھی وجہ ہوئی, امام صاحب بیٹھ گئے. حضرت امام حسین ایک جگہ پہ بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے ہیں, حدیث کے راوی ہیں, محدث امت ہیں. انہوں نے اپنا رومال لیا اور حضرت حسین کے پاؤں صاف کرنے شروع کر دی. حضرت حسین فرماتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ مجھ سے بڑے ہیں عمر میں, آپ میرے پاؤں کیوں صاف کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا, حسین اگر لوگوں کو آپ کی عظمت سمجھ آ جائے نا تو آپ کے پاؤں کبھی زمین پر آنا ہی نہ دیں, اپنے کندھوں پہ اٹھائے پڑے. بات ہے سمجھ میں آنے کی, عظمت سمجھ میں آ جائے بندے کو, حافظ قرآن کی, قاری قرآن کی, عالم قرآن کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الماہر بالقرآن, عظمت اہل قرآن کی ہے. الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ, اللہ کے مقرب ترین فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. جو بندہ زمین پر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, اپنے سینے کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کیا, اپنے سینے کو, اپنی زندگی کو اللہ کے قرآن کے علم کے لیے وقف کر دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ ہوتا زمین پر ہے, اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتوں کا اسے ساتھ مل جائے. اللہ کے کاغذات میں جو مرتبہ اللہ کے ان مقرب فرشتوں کا ہے, وہ مرتبہ ایک حافظ اور ایک عام عالم قرآن کا ہو. والذی یقرأ القرآن, اور وہ بندہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے, قرآن والا بن گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے اسے تجوید کا نہیں پتہ, اسے قرات کا نہیں پتہ, پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا, آواز خوبصورت نہیں ہے. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ, اٹک جاتا ہے, لفظ پڑھتا ہے بولا نہیں جاتا, پڑھا نہیں جاتا, لفظ غلط بولا جاتا ہے, ایک لفظ کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہراتا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, مشکل پیش آتی ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ بندہ اتنا قیمتی ہے جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے, جو قرآن کا اہل بن جائے, قرآن کا صاحب بن جائے. فرمایا پھر تجوید کو چھوڑ دیں, قرات کو چھوڑ دیں, آواز کو چھوڑ دیں, اسے تسلسل سے نہیں پڑھا جاتا, کوئی حرج نہیں ہے. جو اچھا پڑھتا ہے, خوبصورت پڑھتا ہے, اللہ فرشتوں کا ساتھ عطا فرماتے ہیں. جو خوبصورت نہیں پڑھ سکتا, اٹک جاتا ہے, سرکار فرماتے ہیں لہو اجران, پریشان نہیں ہونا, قرآن کے ساتھ نسبت جڑ گئی ہے, اللہ ایسے بندے کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے. ایک پڑھنے کا اجر ملتا ہے, ایک کوشش کرنے کا اجر ملتا ہے. اور ولی کامل حافظ یا امیر المؤمنین صاحب فرمایا کرتے تھے, وہ اللہ ایک بندہ ایک حرف پڑھ دے 10 نیکیاں مل دیاں نے. وہ کہتے بندہ اٹک کے پڑھے تے 20 مل دیاں نے, 10 پڑھن دیاں مل دیاں نے, 10 اڑن دیاں مل دیاں. یہ ہے صاحب قرآن کی اہمیت, عظمت اس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ ایک جملہ نہیں ہے, خدا کی قسم پوری تاریخ ہے رسول اکرم علیہ السلام کے جملے میں. خیرکم, تم سب میں سے بہترین انسان. ایک جگہ ہے خیارکم, تم میں سے افضل ترین انسان, بہترین انسان اس کائنات پر. تاجر بھی موجود ہیں, مزدور بھی موجود ہیں, محنت کرنے والے بھی موجود ہیں, حکمرانی کرنے والے بھی موجود ہیں, مالدار بھی موجود ہیں, بڑے سے بڑے شاہ سوار بھی موجود ہیں, اور بڑے سے بڑے دنیا کے اندر مرتبے والے لوگ موجود ہیں. فرمایا سارے کے سارے مرتبے والے اپنی جگہ پہ, لیکن خیرکم, تم سب میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے, اگر لوگوں کو سکھاتا ہے. دنیا کے اندر اس جیسا اور کوئی انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا, فرمایا لوگوں اس دنیا میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ کے پسندیدہ لوگ, اللہ کے چنیدہ لوگ, اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب لوگ, جن کو اللہ اپنی قربتیں عطا فرماتا ہے, جنہیں اللہ اپنی معرفت عطا فرماتا ہے. اور وہ بندے اگر میں یہ کہوں کہ وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے جب بات کرتے ہیں ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے, اندر ہی اندر اللہ سے بات کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ ختم ہونے سے پہلے ان کی دلی مراد کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایسے جو بندے ہیں نا, یا دنیا میں اللہ کے بڑے خاص الخاص لوگ ہیں,
صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کون ہے وہ؟ ایسے خوش قسمت لوگ، اللہ کے بندے، اللہ والے، اللہ کے خاص چنیدہ پسندیدہ لوگ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، یاد رکھو دنیا میں جو بندہ قرآن کا قاری حافظ عالم ہے، اس دنیا میں اللہ کا سب سے پسندیدہ اور اللہ کا خاص الخاص بندہ ہے۔ جس بندے کو اللہ اپنی قربت عطا فرماتے ہیں وہ بندہ وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں وہ بندہ ہوتا ہے جو بندہ مصلی پہ کھڑا ہے، جو بندہ ممبر پہ کھڑا ہے۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ اپنے نبی کا ممبر دے دے، اپنے نبی کا مصلی دے دے، اس بندے کو بھی پھر بندہ بن کے دکھانا چاہیے، اس بندے کو بھی پھر بندہ بننا چاہیے۔ وہ پھر بتائے، اس کی باڈی لینگویج بتائے کہ یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی زبان بتائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ بات تو دونوں طرف کی ہے نا جی، بات تو دونوں طرف کی۔ اگر عظمت زیادہ ہے تو ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے۔ نبی اکرم مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل قرآن ہوتے ہیں، قرآن والے ہوتے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد جب مکمل ہوا، ظاہر بات آپ جانتے ہیں اس غزوہ میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، 70 کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے مسلمان جہاد سے فارغ ہوئے تھے، زخمی بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، پریشانی بھی تھی، جنگ کے اندر بہت سی مختلف صورتحال کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ ایسے میں اب شہداء زیادہ تھے، جگہ کم تھی، قبریں ایک ایک قبر اگر تیار کرتے تو بہت ٹائم لگنا تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ایک قبر میں آپ 2 شہداء کو، 3 کو بھی دفن کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھاتے، دفن کرتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 شہداء کو لایا گیا، 2 شہداء کو لایا گیا۔ اب دیکھیں تھکاوٹ بھی ہے، باقی سارے معاملات ہیں، وقت بھی کم ہے، شہداء زیادہ ہیں، سب کی تدفین کرنی ہے۔ ایسے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ 2 شہداء جو میرے سامنے ہیں، ان میں سے قرآن مجید سب سے زیادہ کس کو یاد تھا؟ ان میں سے قرآن سب سے زیادہ کس کو یاد تھا؟ صحابہ نے کیا حضور یہ جو بندہ ہے نا اس کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ فرمایا قدموہ، اس بندے کو آگے کرو، لحد کے اندر قبلہ کی سائیڈ پہ سب سے پہلے وہ بندہ دفن کیا جائے گا جس بندے کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے۔ دنیا میں بھی عظمت کہ مصلی دے دیا، دنیا کی عظمت اللہ نے ممبر دے دیا، اور قبر کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن کو فوقیت دو، سب سے پہلے اسے دفن کرو۔ کیا مطلب ہے؟ پروٹوکول کے ساتھ، پوری تکریم کے ساتھ اس بندے کو دفن کرو، باقی شہداء اس کے پیچھے دفن کر دیا جائے۔ اور یہی وہ صاحب قرآن ہے، یہ قرآن والا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ جب دفن ہوتا ہے قبر میں، ہر بندے نے جانا ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی ہی قبر میں جانا ہے، اپنے ہی سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور اپنے کیے ہوئے کو بھگتنا ہے اس قبر کے اندر۔ کوئی انسان کا وہاں پہ ساتھی غمخوار، کوئی مونس نہیں ہوگا انسان کا، کوئی محبت کرنے والا، چاہنے والا، پیار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جتنے پیار کرنے والے، چاہنے والے، سب اپنے اپنے حصے کی مٹی ڈال کے واپس پلٹ آئیں گے۔ کبھی کو بندہ کسی جانے والے کے ساتھ نہیں گیا، کسی کی قبر میں دفن نہیں ہوا، بلکہ باپ کی قبر ہو نا، بیٹے کو کہا جب پتر ذرا لمحہ پہ کے بخاوی قبر برابر ہے کہ نہیں برابر، بیٹا نہیں اس میں جاتا، کہتا نہیں یار مینوں ڈر لگتا ہے۔ تو وہاں پہ جب انسان قبر میں ہوگا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کے طرف اللہ کا عذاب آئے گا، بندہ گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے قبر کا عذاب اس کی طرف آ رہا ہے۔ جب سر کی طرف سے قبر کا عذاب آئے گا، دفعتہ تلاوت القرآن، تو قرآن مجید کی تلاوت اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ یہ بندہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر کا عذاب آئے گا، لیکن جو قرآن والا ہوگا اس کی قرآن کی تلاوت اس کے سامنے کھڑے ہو کے اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دے گی۔ یہ ہے صاحب قرآن۔ قبر کے اندر عزت مل رہی ہے اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس بندے کو، اور روز محشر یہی حافظ قرآن جب جائے گا، باقی لوگ بھی جا رہے ہیں، اربوں کی تعداد میں، کھربوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا حساب دے رہا ہے، لیکن پروٹوکول ملے گا اس حافظ قاری اور عالم کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قبروں سے انسان نکلیں گے، حافظ قرآن قاری اور عالم بھی نکلے گا، جس کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے مختص کر لیا، تو دیکھے گا ایک ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے، تو کہے گا مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟
اس نے کہا میں قرآن ہوں، جس کو تو دنیا میں جس کی تو تلاوت کرتا رہا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا رہا، جس کو تو تراویح پڑھاتا رہا، قیام کرتا رہا، جس کے مسئلے بتاتا رہا، جس کی تعلیم دیتا رہا، جس کے تفہیم کے لیے کوشش کرتا رہا نا، میں وہ قرآن ہوں۔ آج دیکھو ہر تاجر اپنی تجارت کا پیچھے پیچھے ہوتا ہے، لیکن تیری تجارت کوئی نہیں تھی، تو دنیا میں تجارت کرنا چاہتا، اچھا بزنس مین بن سکتا تھا، تیری کپڑے کی دکان ہوتی تو کامیاب ہو جاتا، تو انجینئر بن سکتا تھا، تو ڈاکٹر بن سکتا تھا، تو سیاستدان بن سکتا تھا، تو بڑے سے بڑا انسان بن سکتا تھا، لیکن تو نے دنیا کو ٹھوکر ماری، تو نے میرے قرآن کو، تو نے مجھے سینے سے لگایا، اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا۔ آج ساری دنیا اپنی تجارت کی فکر میں ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ دیکھ تو نے میرے سے محبت کی تھی، آج میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، صرف تیرے ساتھ کھڑا نہیں، چل میرے ساتھ، اللہ کے دربار میں لے کے جائے گا۔ اللہ سے قرآن عرض کرے یا اللہ یہ تیرا بندہ، اس نے قرآن یاد کیا، اس نے قرآن کو سنایا تھا، میں نے راتوں کو اسے جگایا تھا، یہ راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھتا تھا، یہ قسم پرسی کی حالت میں پڑھتا تھا، روٹی ملتی تھی تب بھی پڑھتا تھا، نہیں ملتی تھی تب بھی پڑھتا تھا، لوگ تانے دیتے تھے یہ پھر بھی قرآن کی خدمت کرتا تھا، لوگ باتیں کرتے تھے پھر بھی قرآن کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے اپنی عزت نفس کی پرواہ نہیں کی، صرف تیرے کلام کی پرواہ کی ہے۔ الہی آج میں تیرے دربار میں عرض کرتا ہوں، اس بندے کو عزت عطا فرمائیے، اس بندے کو تکریم عطا فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس قرآن کی بات کو مان کر اس حافظ قرآن کے سر اوپر اللہ تعالیٰ ایک تاج سجا دیں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ اس کی عزت کم ہے، تاج تو نے عطا کر دیا، بڑی قسمت والا بندہ ہے، لیکن یہ جس طرح اس نے محنت کی ہے اس کو اور عزت دی جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا قرآن تو نے کہا اور اضافہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے گلے میں جنت کا ایک حلہ پہنا دیں گے، سر پہ تاج ہے، وجود پہ جنت کا حلہ، جنت کا لباس ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے والدین کو بلواؤ، والدین کو جنتی لباس پہنایا گیا، وہ حیران ہو جائیں گے۔ درویش، حافظوں کے والدین درویش ہی ہوتے ہیں، سادہ سے لوگ ہوتے ہیں جن کی عام طور پہ کوئی وقت نہیں ہوتی معاشرے میں۔ ان کا غریباں دے بال پڑھتے ہوتے ہیں قرآن، غریب بندے غریب، یہ غریباں کا کم ہے قرآن پڑھ۔ جب ان کو جنت کے لباس پہنائے جائیں گے حیران ہو جائیں گے یا اللہ یہ لباس ہمیں کیوں؟ اللہ فرمائے گا اس کیوں کا جواب یہ ہے تم نے اپنے بچے کو قرآن کے لیے وقف کیا گا، آج میں نے پوری دنیا کے سامنے تمہاری عزت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ پھر کہا جائے حافظ اب ایسے کرو، بھئی بات یہ ہے کہ لین دین کیا کرنا، کیا مرتبہ، کیا اجر دیں گے آپ کو؟ آپ کے سینے میں قرآن یاد ہے نا 30 بارے؟ کہ یا اللہ یاد ہے، کہ چل پھر یہ چل جنت کے دروازے کے اندر داخل ہو، یہ جنت کے درجے ہیں، تو پڑھتا جا اور جنت کے مراتب چڑھتا جا، جتنا قرآن تجھے یاد ہے جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام اور مرتبہ بنا دیا جائے گا۔ الماہر بالقرآن والسفرۃ الکرام البررہ، ماہر قرآن کی بڑی عزت ہے، یہ وہ عالم قرآن ہوتا ہے، یہ وہ قرآن مجید کا قاری، عالم، حافظ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے جب گھر سے نکلتے نا پڑھنے کے لیے، ہمارے بچے بھی جاتے اسکولوں میں، یقین جانے کوئی بندہ ماں باپ کے کوئی اسے پروٹوکول نہیں دیتا، ہم اسے پیدل چھوڑائیں، سائیکل پہ چھوڑائیں، موٹر سائیکل پہ چھوڑائیں، گاڑی پہ چھوڑائیں، وہ ہم نے اپنے بچے کی عزت کرنی ہوتی ہے۔ لیکن قربان جو حافظ قرآن کے، جو حافظ قرآن صبح گھر سے نکلتا ہے نا، اس کے ساتھ وہاں پہ ہو نہ ہو، بھائی ہو نہ ہو، کوئی نہ ہو، اکیلا ہی جا رہا ہو نا، وہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہوتے۔ دنیا دار کیوں نہیں عزت کرتا؟ جس حافظ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائے بیٹھے ہیں، میں اور آپ اس کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ آج کی نشست کا یہی سبق ہے، یہی درس ہے، اور اس آخری رات کا یہی پیغام ہے قرآن کا۔ اگر ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں پھر اہل قرآن سے محبت کرنے کا عزم کر لیں۔ قرآن حافظ قرآن قاری عالم انسان ہوتا ہے بھائی، انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں۔ انسان اپنے بچے کی غلطی چھپاتا ہے، اپنے امام کی غلطی کیوں نہیں چھپاتا؟ کسی مولوی کا خدا نہ خاصا پتہ چل جائے صحیح، کوئی ویک پوائنٹ کسی مولوی کا، وہ بریلوی اچھا اس میں فرقہ واریت بھی نہیں ہوتی، جب مولوی کی بستی کرنی ہوتی نہیں وہ دیکھتے بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، بھابی کوئی نہیں، ان کو مولوی ہونا چاہیے، بس مولوی والا پڑھ لو، انہوں نہ پڑھو، پھر اس کی وہ پھٹی لکھتے ہیں ہم کہ وہ رہے خدا کا نام۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو آواز دی، سرکار فرماتے ہیں عائشہ میری بات سن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا دیر سے آئیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی، کس چیز نے آپ کو روک لیا، آپ لیٹ آئی ہیں، وجہ ہوگی؟ تو سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر میں آپ کی آواز سن کے آپ کی طرف آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک بندہ اتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، میں نے اتنا خوبصورت پڑھنے والا کبھی سنا ہی نہیں تھا،
حضور اتنا خوبصورت پڑھ رہا تھا تو میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں اس کی تلاوت سننا شروع ہو گئی، اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مرتبے کو ہم جانتے ہیں نا جی، سرکار کونین کے تاجدار ہیں، دنیا کے اندر آج تک ان جیسا کوئی اللہ نے نہیں بنایا، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک وہ آنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں ایک ہی موتی تھا جو ہم اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس امت کو عطا فرما دیا، اور کوئی ثانی نہیں ہے حضور اکرم علیہ السلام کا۔ سرکار علیہ السلام کا قرآن پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن، ان کی خوبصورتی، ان کا لہجہ، ان کے لہجے کی مٹھاس دنیا میں ان کا ثانی ہو سکتا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب بات سنتے تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ذرا تصور کریں، اپنے ذہن میں سوچ لیں کیا کہنا چاہیے۔ بڑا آدمی ہے نا، وہ کیا کہے گا؟ ان کا عائشہ چھاڑ تو میرا قرآن نہیں سن دی، میرے نال ود کو پڑھنے والا ہے، کہنا چاہیے تھا نا عائشہ میں جو قرآن پڑھتا ہوں، تیرے حجرے میں ساری ساری رات کھڑا میں قرآن پڑھتا ہوں، تجھے میرا قرآن نہیں اچھا لگتا؟ لیکن سرکار نے فرمایا اچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کوئی؟ حضور قرآن پڑھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اٹھے، فرمایا بھی آؤ دیکھیں کون ہے۔ اپنا کام جو کہنا تھا وہ نہیں کہا، نبی علیہ السلام تیزی سے آئے مسجد کی طرف، دیکھو کون قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت سالم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سالم قرآن پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سنا تو جھوم گئے۔ نبی علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اپنے دل پہ نقش کر لیں جملہ۔ نبی علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، شان، عظمت ذہن میں رکھیں۔ اور اس بندے، وہ بندہ آزاد نہیں تھا، ایک صحابی کا غلام تھا، کوئی سید نہیں تھا، کوئی عربی نہیں تھا، ایک صحابی کا غلام تھا، آواز خوبصورت تھی، قرآن کا قاری اور حافظ اور عالم تھا۔ جب قرآن پڑھ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسا بندہ خوبصورت قرآن پڑھنے والا میری امت میں پیدا فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کس بات پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ حافظ قرآن پہ، قاری قرآن پہ، عالم قرآن۔ اللہ تیرا شکر، سالم جیسا بندہ میری امت میں تو نے پیدا کر دی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں قرآن سیکھنا چاہتے ہو 4 لوگوں سے رابطہ کیا کرو۔ میری طرف آیا کرو، یہ بھی کہہ سکتے نا، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو استاد ہیں، لیکن حافظ قرآن کی عزت بتائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اسے وسعت ظرفی بھی کہتے ہیں، اسے اپنے شاگردوں پہ مان بھی کہتے ہیں، اور اسے حافظ قرآن کی شان بھی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن سیکھنا چاہتے ہو عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، قرآن سیکھنا چاہتے ہو سالم سے قرآن سیکھا کرو، قرآن سیکھنا چاہتے ہو معاذ بن جبل سے قرآن سیکھا کرو، اور قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو ابی بن کعب سے قرآن سیکھا کرو رضی اللہ عنہ۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ یار مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ سے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ آپ ہمیں سنائیں، ہم تن گوشت۔ لیکن حضور فرماتا نہیں عبداللہ میرا جی چاہتا ہے، انی احببت ان اسمع غیری، میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے بھی قرآن سنوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ حکمت یہ تھی لوگوں کو بتانا کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اسے معمولی نہ سمجھا، میں محمد کونین کا تاجدار ہو کے بھی اپنے غلاموں سے قرآن سنتا ہوں۔ یہ عظمت بتانی تھی ان کی، یہ حضور نے ان کی شان کو بتانا تھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سننا شروع کر دیا، اور جب میں قرآن پڑھتا جا رہا تھا ایک آیت پہ پہنچا تو میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ یہ ہے قرآن مجید کے حافظ عالم قاری کی عظمت۔ تو ایک حافظ کو، ایک قاری کو پوری تکریم دے، پوری عزت دے، بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں، اس کی ضروریات کے خیال کے مطابق جو جہاں تک ممکن ہو۔ کچھ نہیں کر سکتے نا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اپنی مسجد میں نا اس طرح کی بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ نا بعد میں ان کا اچھا یار ایک گل نہ کسی نے کوئی گل کہی ہو رہی ہے، یا فروقی صاحب کو آپ مسئلہ بنیا ہونا تھا، اس واسطے نا انہوں نے یہ گل شروع کی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میرا ماضی بھی یہاں پہ ہے، حال بھی یہاں پہ ہے، مستقبل کو اللہ جانتا ہے۔ پیسے والے معاملے میں اللہ کا شکر ہے کہ میرے جیتے جی بھی کوئی نہیں آپ کو آ کے کہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کوئی نہیں کہے گا۔ اس لیے میں بے فکر ہو کے بات کرتا ہوں، بے پرواہ سی طبیعت ہے، جو دل میں ہے کہہ دیے، سمجھتا ہوں یہ بات صحیح ہے۔ اصل میں جب میں گفتگو کرتا ہوں میں سمجھا میرے اندر یہ کمی ہے، میں اسے ممبر پہ بیان کرتا ہوں کہ میں جب بیان کروں گا نا تو میرا اندر مجھے کہے گا بندہ خدا تو عزت کرنا، تو کیوں نہیں عزت کرتا؟
میرے کہنے سے کوئی اور بھی اگر کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اس لیے حافظ قرآن قاری قرآن کی عزت بھی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو اس لائن پہ لگانا چاہیے. وہ گھر قیمتی گھر ہوتا ہے جس گھر کے اندر اللہ کے کلام کو یاد کرنے والا بندہ موجود ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ اللہ کا دسترخوان ہے قرآن مجید، جس گھر میں موجود ہوتا ہے سمجھے اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اس لیے قرآن مجید کے ساتھ پوری طرح انسان کو وابستہ ہو جانا چاہیے. یہ قرآن مجید جو صاحب قرآن ہوتا ہے نا جی، بات کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہوا، ابھی جامعہ سلفیہ میں گفتگو ہے، 10 بجے کا میں نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا، لیکن میں انشاءاللہ 2-4 منٹ میں گفتگو اپنی سمیٹتا ہوں. ہندوستان کا جب پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، ہندوستان کا ایک ہندو پبلشر تھا، پرانی بات ہے. اس وقت جو پرنٹنگ، اب تو پرنٹنگ پریس ہے، وہ آٹومیٹک مشینری ہے جس سے کتابیں چھپتی ہیں، قرآن مجید بھی پرنٹ ہوتا ہے. اس وقت اس طرح کی مشینری نہیں ہوتی تھی، ہاتھوں کے ساتھ سارا کام کیا جاتا تھا. اس میں اپنا یہ جو ہوتی ہے نا جی سیمنٹ کے پارٹ ہوتے تھے، اور ان سلیٹوں کے اوپر قرآن اس کو کاغذ کو پہلے کاغذ پہ لکھا جاتا تھا، اس کاغذ کو ان پتھروں پہ چپکایا جاتا تھا، پھر اس پتھر سے آگے اس کاغذ سے آگے قرآن مجید کو یا کتابوں کو پرنٹ کیا جاتا تھا، پھر بعد میں اس پتھر کو دھو کے دوبارہ اگلے نئے کاغذ پہ چپکا دیا گیا. ہندو پبلشر تھا، اس کا یہ پرنٹنگ پریس کہہ لیں اسے ہم سادہ لفظوں میں، اس کا پرنٹنگ پریس تھا. اچھا، اس نے اہتمام یہ کیا، اس نے کہا جہاں پہ جس شعبے میں جو میری مشینری جو قرآن چھاپتی ہے، اس نے کہا کہ یار اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو سارے ملازم مسلمان ہوں گے، کوئی غیر مسلم قرآن کی پرنٹنگ میں نہیں جائے گا. اور دوسرا اس نے کہا بھی جو بھی وہاں پہ کام کرے گا وہ باوقار طریقے سے، باعزت طریقے سے، لوفر پان نہیں ہونا چاہیے، اس کی شخصیت اچھی ہونی چاہیے، جوتے اتار کے باعزت طریقے سے اس نے قرآن مجید کی پرنٹنگ کا کام کرنا. اچھا، پلیٹ جب اس کو ہم جب وہ پتھر پہ جب کاغذ چپکاتے ہیں، نیا کاغذ لگانا ہے، اس کو دھو لیتے تھے، اب وہ پانی زہرا زمین پہ گرنا ہے. اس نے کہا جی اہتمام یہ کرنا ہے کہ جس مشین پہ قرآن چھپتا ہے جب اس کو دھونا ہے نا، اس کا پانی زمین پر نہیں گرنا چاہیے. نیچے اس نے گھڑے لگائے ہوتے کہ گھڑوں میں قرآن وہ پانی ڈالیں، جب وہ گھڑے بھر جائیں گے جا کے دریا میں بہا دیں. قرآن مجید کے ساتھ جو لفظوں کے ساتھ لگنے والا پانی ہے اس کی توہین بھی نہیں کرنی. یہ سارا اہتمام کرنے والا خود ہندو تھا. اس کا وقت اجل آ گیا، وہ فوت ہو گیا. اب جانتے ہیں ہندو جب مرتے ہیں اس کی چتا کو جلایا جاتا ہے، تو جب اس کی چتا کو لے کے گئے جلانے کے لیے، اس کو رکھا، لکڑیاں اس کے اوپر رکھی، اس کو آگ لگائی، اس کی لکڑیوں کو آگ نہ لگی. انہوں نے کہا لکڑیاں گیلی ہوں گی، لکڑیاں تبدیل کر لی، دوسریاں لکڑیاں لگا دی، اوپر گھی ڈالا اس نے، انہوں نے آئل وغیرہ ڈالا، انہوں نے بڑا سلسلہ کیا، آگ لگانے کی، آگ نہیں لگ رہی. وہ بڑے حیران ہوئے. اچھا، وہ اپنے پنڈتوں کے پاس گیا، ان کا جی یہ کافی دیر ہو گئی ہے، ہم نے تو لاکھ جتن کر لیا، لکڑیاں بدل لی، گھی بدل لیا، آئل بدل لیا، لیکن آگ لگنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس نے پتا، اب پورے ہندوستان کو پتا تھا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ اس کی لکڑیوں کو آگ لگنی نہیں ہے، اس کی میت کو آگ لگنی نہیں ہے. آپ ایسے کرو، اس کو یا تو دفنا دو یا پھر کسی دریا میں بہا دو، اس کو جلانے والا کام چھوڑ دو. خیر انہوں نے نہ جلایا، اس کی لاش جل نہیں رہی تھی. جب پتہ چلا کہ مسلمان عالم دین کو، اس نے پھر ایک جملہ وہاں پہ بولا. اس نے کہا بندگان خدا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق تو دیکھو. ایک بندہ غیر مسلم ہے اور قرآن مجید کے ساتھ وہ منسلک ہے اور اس کی میت کو آگ نہیں لگ رہی، تو جس کے سینے میں قرآن ہو بندہ مسلمان، مجھ سے جہنم کی آگ بھلا کیسے جلا سکے؟ اس کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکے؟ یہ بڑی عظمت والے لوگ ہوتے ہیں، خدا کی قسم بڑی عظمت والے لوگ ہوتے ہیں. قرآن مجید کے قاری، حافظ، عالم، یہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھتے ہیں، ان کی عزت تکریم کرتے ہیں، دنیا کے بہترین لوگ ہوتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے مسلمانوں کے. ان کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس وقت بھی موجود ہے اور لوگ اسے استفادہ کرتے. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے. ان کے دور میں ایک معاملہ پیش آیا، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مولوی تھے، انہوں نے یہ گورنمنٹ والوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ طے کر لیا، ان کی ہاں میں ہاں ملائی. انہوں نے کہا جی قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے، قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے. یہ مسئلہ انہوں نے امام صاحب کو کہا بھی آپ بھی فتوے پہ سائن کر دیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام صاحب نے فرمایا بات یہ ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے. نبی علیہ السلام کی سنت، نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کی حدیث بتاتی ہے قرآن مخلوق کا کام لکھتے مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہر مخلوق نے مٹ جانا، تو قرآن تو نہیں مٹے گا. ان کا جب جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی طرح قرآن اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں.
3 حکمرانوں نے ظلم کیا امام احمد بن حنبل پہ، اور نقطہ صرف ایک تھا، ایک پوائنٹ تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ کہہ دیں، ایک لفظ کہہ دیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن جو یاد رکھے، جو بندہ صاحب قرآن ہو، قرآن کا عالم ہوتا ہے، قرآن کا حافظ اور قاری ہوتا ہے۔ آپ کسی حافظ کو، قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، میں خدا کی قسم کسی عالم کو کہہ دیں، کسی قاری کو کہہ دیں، ان کا یاد دینا روپیہ دینے 1 لاکھ، اج انہیں 3-4 آیتاں کٹ دے جہاں آیتاں کو ساڈے خلاف ہوندیاں نے کاروباری حوالے نہ، تو یار کٹ دے تو تینوں روپیہ 1 لاکھ دیاں گے۔ کوئی آپ کو حافظ ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا اچھا چلو یار کوئی گل نہیں، مطلب کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا وقار ہوتا ہے حافظ کا۔ عالم جو ہوتا ہے نا، غلط مسئلہ جان بوجھ کے بتاتا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے، اب دیکھیں میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے بتا دیا، آپ نے اس پہ عمل کر لیا، اب میں نے خدا نہ خاصا غلط بتایا، عمل آپ نے کر لیا، وبال آپ کا میرے اوپر ڈلے گا، مجھے کون عقل مند کہے گا؟ میں کسی کا بوجھ اپنے سر پہ لیتا پھروں؟ اس لیے ایویں مولویوں کے خلاف بات نہ کیا کریں۔ وہ جب ہاں انسان غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ خیر، امام صاحب نے فرمایا بھی بات یہ دیدہ دانستہ میں نہیں کر، میں قرآن کا عالم ہوں، میں قرآن کا محافظ ہوں، اس لیے قرآن کو مخلوق نہیں کہوں گا۔ جلاد کہتا ہے کہ میں نے جو ان کی کمر پہ کوڑے برسائے ہیں، اگر میں وہ کوڑے کسی ہاتھی پر برساتا، ہاتھی وہ ظلم اور وہ ستم اور وہ جبر برداشت نہ کر سکتا جو ظلم اور جبر اور برداشت، جو تکلیف امام احمد بن حنبل نے برداشت اس قرآن مجید کے لیے۔ خیر، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جیل میں فوت ہوئے، ان کا جنازہ اٹھا، اور اس وقت لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے، بہت سے غیر مسلم ان کے جنازے کو دیکھ کر مسلمان بھی ہوئے۔ خیر، جب فوت ہوئے، ایک امام ان کے شاگرد، ان کے خواب میں امام صاحب ایک دن آئے، ان کا شاگرد کہنے لگا استاد جی آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا اللہ کی طرف سے؟ امام صاحب فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ آخرت کی مناظر مشکل تو بڑی، لیکن جو میں نے قرآن مجید کے ساتھ محبت کی، قرآن مجید کے ساتھ میں نے جو اپنا تعلق جوڑا تھا، اس کی اللہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے، اس برکت سے اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا۔ ان کا امام صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے بھی جب میں اللہ کے پاس گیا تو میرا حساب و کتاب اللہ نے موقوف کر دیا، میرے حساب و کتاب کو ختم کر دیا۔ اللہ ذوالجلال نے میرے سر پر عزت کا تاج رکھا اور مجھے فرمایا احمد تو میرے قرآن کے ساتھ محبت کر کے آیا ہے، تو میرے قرآن کا عالم، قاری، حافظ ہے، تو نے میرے قرآن کے لیے جان دی ہے۔ احمد یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے میں سے چاہو تم جنت میں داخل ہو۔ اس لیے آئیے قرآن مجید کے حافظ، قاری، عالم کے ساتھ محبت کریں، اس کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اس کو باعزت مقام دیں، باوقار مقام دیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آخری جملہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، نبی علیہ السلام فرماتے جو بندہ کسی حامل قرآن، قاری قرآن، حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے، وہ ایک عام انسان کی عزت نہیں کر رہا، حافظ قرآن کی عزت نہیں کر رہا، قاری قرآن کی عزت نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ ذوالجلال کی عزت کر رہا۔ حافظ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے مترادف ہے، اس لیے جتنی عزت ہو سکے، جتنی تکریم ہو سکے اس حافظ کی کرنی چاہیے، قاری عالم کی کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔